آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانے شخص کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی یا فلانے کے خلاف جو ہے یہ دفعات جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایف آئی آر آخر ہے کیا اور کس طریقے سے اس کے مختلف مراحل طے ہوتے ہیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ایف آئی آر سے ریلیٹڈ معلوم ہونی چاہیے ان کے بارے میں. السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ نجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لاء بائی نجم. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایف آئی آر کے بارے میں. تو جو ایف آئی آر جو ہوتی ہے اس کو ابتدائی رپورٹ کہا جاتا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو یہ بتایا جائے کہ یہ جرم ہو چکا ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ایک اپنی کمپلینٹ لکھتی ہے اور اس کے اوپر پھر کارروائی کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جرم سرزد ہونا ضروری ہے جو کہ کوگنائزیبل ہو، جو کہ قابل دست اندازی ہو. قابل دست اندازی ہیں کوگنائزیبل اوفینس وہ اوفینسز ہوتے ہیں جن کے اندر پولیس آپ کو کسی بھی وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے قابل دست اندازی کوئی ایسا جرم ہوا ہو جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے خلاف ایک تحریری درخواست جو ہے وہ دی جاتی ہے یا آپ ایک تحریری درخواست دیتے ہیں اپنے متعلقہ تھانے کے اندر کہ جہاں پر وہ جرم جس کی حدود کے اندر وہ جو ہے جرم سرزد ہوا ہے. تو یہ آپ تحریری بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ زبانی دیتے ہیں تو وہ پولیس والے خود اس کو تحریر کے اندر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی. تو درخواست دینے کے بعد دونوں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے، ان سے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں اور تفتیش کی جاتی ہے کہ آیا واقعی ہی ایف آئی آر درج ہونا ضروری ہے، یہ جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. تو اسی کے ساتھ پھر پولیس ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے. اگر پولیس ایف آئی آر آپ کی درخواست کے اوپر کوئی بھی ایسا جرم ہوا ہے لیکن پولیس آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تو اس کے اوپر ایک پوری علیحدہ سے ویڈیو بھی میں بناؤں گا اور پہلے بھی کچھ شارٹ کلپس بنا چکا ہوں کہ اس طریقے کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ 22 کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ آپ اپنے متعلقہ سیشن کوڈ کے اندر جمع کرواتے ہیں اور پھر سیشن کوڈ جو ہے خود رپورٹ منگوا کر اس کے اوپر ایک اپنی فائنڈنگ دیتی ہے کہ آیا پرچہ ہونا چاہیے، ایف آئی آر ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے ہی آپ کی ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک شخص جو ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو کمپلیننٹ ہے، جو کہتا ہے کہ واقعی یہ جرم سرزد ہوا ہے، جس کا یہ ایک دعویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں مدعی، کمپلیننٹ. اور اسی طریقے سے جس کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزم، یعنی کہ ایکیوزڈ، جس پارٹی کے خلاف وہ ایف آئی آر جمع ہوتی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے واقعی ہی یہ جرم کیے ہیں. تو اس حوالے سے ان جو مدعی ہوتا ہے اس کے وہاں پر سائن بھی آتے ہیں، جو اس کی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے تاکہ ریکارڈ رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اندر درج کروانا ضروری ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ وقوع ہوا، اس وقت ہوا، اس جگہ کے اوپر ہوا، وہاں پر یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس جرم کو ہے وہ سرزد ہوتے ہوئے دیکھا. فار ایگزامپل اگر کوئی گولی لگی ہے، کوئی ڈنڈا لگا ہے تو اس کی تفصیل آپ نے بتانی ہے کہ یہ والی گن تھی اور اس کی ساخت ایسی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے اتنے فائر ہوئے ہیں اور فلاں شخص کو اس جگہ پر لگے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک شارٹ ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے اس سارے واقعے کی کہ جو ہوا ہے، جو کہ جرم ہوا ہے. اور وہ جو شخص تھا اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ نے اس کا نام وہاں پر درج کروانا ہے. اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نامعلوم ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں تھے تو وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ نامعلوم شخص تھا، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، تاہم اس نے اس شخص کے اس طرح کے کا حلیہ تھا یا اس طریقے سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس طرح کے اکثر چوری یا ایسی وارداتوں کے اندر ہم لکھواتے ہیں کہ اس کے اتنا قد تھا اور یہ چیزیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب آپ بعد کے اندر ایویڈنس کی سٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو شہادت کے موقع کے اوپر یہ سارے سوال جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دن کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا. اگر رات کا ٹائم تھا تو اس کے اندر لائٹ کتنی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اسینشلز ہوتے ہیں جن کو بڑا دھیان سے رکھنا چاہیے جب بھی آپ ایف آئی آر لانچ کرواتے ہیں، جب بھی آپ کوئی بھی درخواست لکھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایف آئی آر کے جو ہیں وہ سیمپلز وغیرہ بھی میں نیچے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ
کلیئرلی جو ہے وہ چیزوں کو پڑھ سکیں۔ اسی حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر لانچ کروانے کے اندر اور اس جرم سرزد ہونے کے درمیان کا ٹائم کتنا تھا، مطلب کہ پولیس کے پاس آپ نے کب تک درخواست دی اور اس سارے ٹائم کے اندر کتنی تاخیر تو نہیں ہوئی۔ تو اس کے اندر اعلیٰ عدالتوں کا بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ جتنی آپ لیٹ کرتے جاتے ہیں اتنا شک پیدا ہوتا جاتا ہے موسٹ آف دا کیسز کے اندر کہ جی آپ اتنا ٹائم جو تھے وہ آپ خاموش کیوں تھے، مطلب کہ اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کا اور پولیس اسٹیشن کا فاصلہ کتنا تھا، 5 منٹ کا راستہ تھا، 10 منٹ کا راستہ تھا، تو آپ جناب 2 گھنٹے کے بعد کیوں آ رہے ہیں، آپ 5 گھنٹے کے بعد کیوں آ رہے ہیں، یا ایون کئی دفعہ ڈیز کا ڈیلے بھی ہوتا ہے کہ اتنے دن کے بعد جو ہے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر بہت شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ ایف آئی آر کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جب کوئی بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو ملزمان کا پورا جو ہے وہ رائٹ تب بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی بیل کروا سکیں، وہ ضمانت کروا سکیں۔ تو اگر آپ کسی ملزم کی طرف سے ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے یہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً جا کر عدالت سے اپنی پری ریسٹ بیل کروانی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ضمانت قبل از گرفتاری آپ نے کروا لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جانا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس ضمانت موجود ہے، پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے تفتیش کا حصہ بننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس ایک دفعہ پھر سے اس کو تفتیش کرتی ہے اور تمام معاملات کو ڈسکس کرتی ہے، دونوں پارٹیز کو بٹھاتی ہے، دونوں سے ثبوت منگواتی ہے کہ دونوں پارٹیز اپنا اپنا ثبوت دیں۔ اگر ملزم کہتا ہے میں بے گناہ ہوں تو وہ بتائے وہ اس ٹائم کدھر تھا، وہ کیا کر رہا تھا، اس نے فائر کیا، وہ وہاں پر موجود تھا یا نہیں تھا۔ تو ان سب حوالوں سے اور اس طریقے سے جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اپنے ثبوت فراہم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی واقعی اس شخص نے یہ جرم کیا، کیونکہ ہماری یہ لڑائی تھی پہلے یا یہ ایشو تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، تفتیش ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک چلان رپورٹ بن کر آ جاتی ہے۔ وہ جو چلان رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک دفعہ پھر تمام تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل سے لکھی جاتی ہے کہ جو باتیں ہوئیں دونوں پارٹی سے، جو ثبوت اکٹھے ہوئے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی گن فائر ہوا ہے تو وہ گن کدھر ہے، وہ گن کو جو ہے وہ ریکور کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے کوئی فورینزک رپورٹس اگر ہیں، اگر میڈیکل رپورٹس ہیں، تو وہ ساری جو ہیں وہ اس چلان رپورٹ کے اندر لگ کر آئیں گی۔ تو اگر ملزم کو جو ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے، پولیس نے اپنی ساری انویسٹیگیشن کی ہے اور پولیس کہتی ہے کہ جی یہ شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے، تو وہ اپنے چلان کے اندر یہ لکھے گی کہ یہ فلاں شخص بے گناہ ہے اور اس کو ڈسچارج کر دیا جائے، اس کو اس پرچے کے اندر ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے خلاف بھی کوئی جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے تو آپ پولیس کی مدد سے جو ہے اپنی ڈسچارج رپورٹ بنوائیں اور پولیس کو کہیں کہ جی آپ کو ہے وہ بے گناہ کرے اور عدالت کے اندر پیش کرے اور وہاں پر لکھے کہ آپ جو ہے وہ بے گناہ ہیں۔ ادروائز اگر وہ یہ نہیں لکھتے تو ان کو پھر یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہے اور اس نے یہ جرم اس حد تک کیا ہے، زیادہ نہیں کیا، تھوڑا کیا ہے، اس کا کیا کیا رول ہے وہ وہاں پر مینشن کر دیا جاتا ہے۔ اور اس چلان کے بعد جو ہے آپ کا خلاف ٹرائل شروع ہو جائے گا، آپ کے خلاف جو ہے وہ جتنے ایویڈنس ہوگی پھر وہ عدالت منگوائے گی اور اس کے اوپر آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ جرا کریں گے، یا اگر آپ مدعی کی طرف سے جانب سے ہیں تو آپ اپنے ثبوت وہاں پر پیش کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ سارا ایف آئی آر کا پروسیس ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ کواشمنٹ آف ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کے خلاف بالکل ہی کوئی جھوٹی یا بے بنیاد ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے تو آپ ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف ریٹ کر سکتے ہیں اس کو کوائش کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ جو ہے ملک کے اندر موجود ہی نہیں تھے، آپ جو ہے آؤٹ آف کنٹری ہیں اور آپ کا ملک کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسا رول بنا کر آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر بنا دی گئی ہیں، اور آج تک یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ پچھلے عرصے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو ہیں سیاسی پارٹیز کے خلاف جو ہیں بہت زیادہ بے بنیاد جھوٹے اور من گھڑت جو ہیں وہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کرتے ہیں اور عدالت کو جا کر اپنے ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جی میں تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، میں تو آؤٹ آف کنٹری تھا، تو ان حالات کے اندر میرے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ان بنیادوں کے اوپر دیکھتے ہوئے، لیکن اس کے لیے بڑے اسٹرانگ گراؤنڈز ہونا ضروری ہوتا ہے، تو ان بنیاد کو دیکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ آپ کی ایف آئی آر مکمل طور پر قواش بھی کر سکتی ہے۔ کواشمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایف آئی آر کا کوئی چلان وغیرہ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا،
बस अदालत कह देती है कि इस FIR को फ़ौरन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि FIR जो होती है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं, और फिर उसके बाद उसका रोड मैप क्या होता है। अगर आप जो है वो मुद्दई हैं तो फिर आप दूसरे लोगों को ज़मानत से रोकेंगे या उनकी गिरफ़्तारी करवाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप मुलजिम हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो अपनी ज़मानत हासिल कर लें। लेकिन अगर आप गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, जो कि किसी भी गिरफ़्तारी होने के बाद जो है पोस्ट अरेस्ट बेल आप दाखिल कर सकते हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद, कुछ माह बाद जो है वो चालान आ जाता है, और चालान के अंदर एविडेंस को देखते हुए फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाता है कि क्या वाकई आपने जो जुर्म सरज़द किया था, और उस हवाले से जो भी लॉज मौजूद होंगे पीनल कोड के अंदर उसके मुताबिक आपको ये सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा, और उसके बाद फिर आप उसकी अपील्स वगैरह के अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऐसी मज़ीद ही कानूनी वीडियोज़, लीगल वीडियोज़, लीगल इन्फॉर्मेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज लॉ बाय नजम को फॉलो करें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस हवाले से काफ़ी रिटन के अंदर भी जो है वो डिटेल मौजूद हैं, नोट्स बने हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इस चैनल को भी है वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और ताकि आपके पास जो है वह कानून से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो आती रहें। इसी हवाले से अगर कोई भी आपको कोई लीगल क्वेश्चन हो, कोई भी लीगल क्वेरी हो, तो वो आप नीचे इनबॉक्स के अंदर छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। बहुत शुक्रिया जी।